اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی سے متعلق گزشتہ نشستوں میں بہت ساری باتیں بیان کی گئیں۔ آج کی نشست میں قربانی کا سنت طریقہ کیا ہے، شرعی طریقہ کیا ہے، قربانی کیسے کی جائے اس کو بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ ایک آدمی 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اب اگر وہ 9 ذی الحجہ کو قربانی کا جانور لے کر آئے اور 10 ذی الحجہ کو قربانی کر لے تو قربانی تو اس کے اوپر جو اللہ کا حکم تھا وہ حکم ادا ہو جائے گا، اور اس کے اوپر جو قربانی کا فریضہ تھا وہ فریضہ ذمے سے اتر جائے گا۔ لیکن قربانی سے مقصود یہ ہے کہ آدمی بقیہ زندگی قربانی پر تیار ہو جائے، قربانی کے اوپر کھڑا ہو جائے۔ اس کی صورت علماء نے یوں لکھی ہے، اور مستحب اور بہتر بھی یہ ہے کہ آدمی قربانی کا جانور کچھ دن پہلے، کم سے کم کچھ دن پہلے لے کر آئے، تاکہ قربانی کے جانور کی خوب خدمت کر سکے، قربانی کے جانور کی خوب دیکھ بھال کر سکے، اور پھر جب قربانی کے دنوں میں جانور قربان کرے گا اور قربانی کے جانور سے اس کو ایک درجے کی مانوسیت اور قربانی کے جانور سے ایک درجے کی محبت ہو جائے گی، تو قربانی کرتے وقت جب وہ جانور کی گردن پہ چھری پھیرے گا تو وہ در حقیقت جانور کی گردن پر چھری نہیں بلکہ اپنے جذبات کی قربانی ہوگی، اور اپنے جذبات کے اوپر چھری پھیرنے کے مترادف ہوگا، اور یہ اس بات کا اعلان ہوگا کہ اللہ، جیسے تیرے حکم کی وجہ سے میں نے اس بے زبان جانور کو، جس سے مجھے ایک درجے میں مانوسیت اور محبت ہو گئی تھی، اے اللہ اس کی گردن پہ چھری پھیری، اے اللہ ایسے ہی بقیہ تمام زندگی اور بقیہ سالوں کے اندر بھی، اے اللہ میں اپنے جذبات کی قربانی دے کر تیرے حکم کو ادا کرنے کی پوری کوشش اور پورا اہتمام کروں گا۔ تو اس لیے قربانی کے جانور کو علماء نے لکھا ہے، مستحب یہ ہے کہ جتنا جلد از جلد خریدا جا سکے خرید لینا چاہیے، تاکہ قربانی کے جانور کی خوب دیکھ بھال کی جا سکے۔ اب قربانی کا جانور تو خرید لیا، قربانی کرنے کا وقت آیا تو اب اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے کہ جو شریعت نے ہمیں سنتیں اور آداب بتائے ہیں، ان آداب اور ان سنتوں کی رعایت رکھتے ہوئے قربانی کے جانور کو ذبح کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ ایک آدمی اگر بڑا جانور لے رہا ہے تو لاکھوں روپے کا آتا ہے، ایک چھوٹا جانور لے رہا ہے تو کم سے کم ہزاروں میں تو آتا ہی ہے۔ اب لاکھوں یا ہزاروں روپے ایک آدمی خرچ کرتا ہے، قربانی کا جانور خریدنے کے لیے منڈی جاتا ہے۔ اب منڈی میں بھی بسا اوقات سودا بنتے بنتے پوری راتیں لگ جاتی ہیں، کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ اب منڈی میں جا کے تک و دو کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے، اور پھر جانور خرید کے لاتا ہے، اور پھر خوب اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کے لیے خود رات کو جاگتا بھی ہے، اور جانور کی خدمت بھی کرتا ہے، اس کے پاس بھی بیٹھتا ہے، اس کی صفائی ستھرائی بھی کرتا ہے، اس کا گنبلا بھی، اس کا فضلہ بھی اٹھاتا ہے۔ اب جب قربانی کا وقت آتا ہے تو اس کے اندر اگر وہ سنتوں اور آداب کی رعایت نہ رکھے اور بغیر سنتوں اور آداب کی رعایت رکھتے ہوئے قربانی کرے اور مکروہات کے اندر مبتلا ہو جائے تو قربانی کا جو ثواب ملنا تھا اس ثواب میں کمی ہو جائے گی۔ تو اس سے ایک مسلمان جو بہت بڑی خدمت کر رہا ہے جانور کی اور اپنا پیسہ خرچ کر رہا ہے، تو اس کے لیے بہت بڑا نقصان ہے کہ وہ خدمت جب کر رہا تھا اس سے پوچھو کہ خدمت کیوں کر رہے ہو، تو وہ کہتے ہیں اللہ کا حکم سمجھ کر کہ یہ قربانی کا جانور شاعر اسلام میں سے ہے، اس کی جتنی خدمت کی جائے گی وہ اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگی، اللہ خوش ہوں گے۔ یہ پیسہ اس لیے خرچ کیا کہ اللہ کے یہاں قبول ہو جائے۔ اب ساری تک و دو تو اللہ کے یہاں اللہ سے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور جان قربانی کی اللہ کے یہاں قبول ہونے کے لیے کی، لیکن عین قربانی کے وقت جب اللہ کا حکم پورا کرنے کا وقت آ گیا، اب اگر اس میں آدمی کوتاہی کرے تو کتنے نقصان کی بات ہے۔ اس لیے آدمی کو اہتمام کرنا چاہیے کہ جو شریعت مطہرہ نے آداب اور سنتیں بتائی ہیں ان کی پوری رعایت رکھتے ہوئے قربانی کے جانور کو ذبح کرے، اور جو شریعت مطہرہ نے ممنوعات اور مکروہات بتائے ہیں ان سے مکمل طور پہ اجتناب کرے، تاکہ ہماری قربانی اللہ کے یہاں کامل اور مکمل ہو، قبول ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورا اجر اس قربانی کرنے والے کو مل جائے۔ تو علماء نے لکھا ہے، اور حدیث مبارکہ میں اور قرآن و سنت کی روشنی میں علماء نے بہت سارے آداب اور سنتیں قربانی کرنے والے سے متعلق اور قربانی سے متعلق بیان فرمائی ہیں۔ تو ایک چیز جو علماء نے فرمائی کہ قربانی کرنے کے لیے جب آدمی قصائی کو بلا لیتا ہے تو اس بات کا اہتمام کرے سب سے پہلے کہ جس چھری سے قربانی کے جانور کو ذبح کرنا ہے وہ چھری تیز ہو، وہ چھری کند اور کمزور نہ ہو،
کند اور کمزور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ چھری پھیرتے وقت آدمی کو اپنا زور اور اپنی جان لگانی پڑے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ چھری کمزور ہے۔ اس لیے کہ اگر چھری کی دھار تیز ہوگی تو آدمی کو اپنا زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جانور کی کھال اور جانور کی رگیں اس چھری کے تیز ہونے کی وجہ سے جلد از جلد اور آسانی کے ساتھ کٹ جائیں گی، اور چھری کے تیز ہونے کی وجہ سے جب رگیں اور کھال آسانی سے کے ساتھ کٹ جائے گی تو جانور کو زیادہ تکلیف نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کند چھری سے ذبح کیا گیا تو یہ جانور کی تکلیف کا باعث ہے، اور ایک بے زبان جانور کو اور اللہ کے شعائر میں سے کسی چیز کو تکلیف دینا یہ نامناسب سی بات ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کند چھری سے ذبح کرنا یہ مکروہ ہے، تیز چھری سے ذبح کرنا چاہیے۔ اسی طرح چھری کو جو تیز کرنا ہو تو وہ چھری تیز جانور کے بالکل سامنے آ کے نہ کی جائے، بلکہ پیٹھ پیچھے کسی اور جگہ پہ چھری کو تیز کیا جائے تاکہ جانور چھری نہ دیکھ سکے۔ اسی طرح ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جس جانور کو ذبح کرنا ہو اسے ایسی جگہ ذبح کریں جہاں کوئی دوسرا جانور نہ بندھا ہوا ہو۔ اس لیے کہ جس طرح انسانوں میں ایک احساس ہوتا ہے تو ان جانوروں میں بھی احساس ہوتا ہے، اگرچہ وہ اپنے احساس کو بتا نہیں سکتے، لیکن احساس ان جانوروں میں بھی ہوتا ہے، اور اپنے سامنے کسی جانور کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ کے جیسے ایک انسان کو تکلیف ہوتی ہے کسی چیز کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ کر، ایسے ہی جانوروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس بات کا اہتمام ہو کہ کسی جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کیا جائے۔ اسی طرح علماء نے ایک بات یہ لکھی ہے آداب اور سنتوں کے اندر کہ جب جانور کو ذبح کرنا ہو تو جانور کو جس جگہ پر ذبح کرنا ہے اسی جگہ پر جانور کو گرایا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ آدمی جانور کو تو گلی کے شروع میں گرا دے اور قربان کرنا ہے گلی کے آخری جگہ پر، تو گھسیٹتا ہوا جانور کو وہاں پر لے کے جائے، یہ نامناسب سی بات ہے اور یہ مکروہ ہے کہ جانور کو گرانے کے بعد گھسیٹا جائے، بلکہ جس جگہ پر قربان کرنا ہے اسی جگہ پر جانور کو گرایا جائے۔ اور گرانے سے پہلے اس بات کا اہتمام ہو کہ جانور کو کچھ کھلا دیا جائے، یعنی چارہ وغیرہ دے دیا جائے اور پانی وغیرہ پلا دیا جائے تاکہ وہ بھوکا اور پیاس کی حالت میں ذبح نہ ہو، اس لیے کہ وہ اللہ کو آدمی ہدیے کے طور پہ دے رہا ہے۔ جیسے ایک آدمی کسی اپنے قریبی رشتہ دار کو، دوست عزیز کو ہدیے کے طور پہ کوئی چیز دیتا ہے تو اس میں پورا اہتمام کرتا ہے کہ جو چیز دے رہا ہے وہ بالکل صحیح ہو، اس میں کسی قسم کا نقص اور عیب نہ ہو۔ اسی طرح جس چیز میں پیک کر کے دے رہا ہے اس میں کسی قسم کا نقص اور عیب نہ ہو، پیکنگ اس کی اچھی ہو، خوبصورت ہو۔ اسی طرح اللہ کو جو چیز ہدیے کے طور پہ دی جا رہی ہے اور اللہ کی راہ میں جو چیز قربان کی جا رہی ہے تو اس کے اندر بھی پورا اہتمام ہونا چاہیے کہ جانور کو جب آدمی ذبح کر رہا ہے تو اس کو تکلیف نہ دی جائے اور اس کو بھوکا پیاسا نہ رکھا جائے۔ اسی طرح جانور کو گراتے ہوئے اس بات کا اہتمام ہو کہ اس کو بیجا اس پہ سختی نہ کی جائے۔ بسا اوقات جانور بالکل شریف ہوتا ہے اور ٹانگیں نہیں چلاتا، زیادہ مستی نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں جس قدر ضرورت ہے تو اس کو اس ضرورت کے درجے میں رکھتے ہوئے آدمی جانور کو گرائے۔ اسی طرح بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جو ذرا مستیاں کرتے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر جانور کی ٹانگیں باندھی جا سکتی ہیں، لیکن اس کے اندر اس بات کا بھی اہتمام ہو کہ جس قدر ضرورت ہے اسی کے بقدر جانور کے ساتھ سلوک کیا جائے اور اس کے اوپر سختی کی جا سکتی ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ سختی کرنا یہ نامناسب اور مکروہ ہے۔ اسی طرح جب جانور کو گرا دیا تو جانور کو گرانے کے بعد اب جو صاحب چھری پھیرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر جانور کے پہلو کے اوپر اپنی ٹانگ رکھیں اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر جانور کو ذبح کریں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ ذبح کرنے سے پہلے اور یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، یہ مستحب ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اور جب جانور کو ذبح کرنے کا ارادہ ہو، جانور کو ذبح کرنے لگے تو جو چھری پھیر رہا ہے اگر وہ خود ذبح کرنے والا چھری پھیر رہا ہے، اور یہی بہتر ہے کہ جس کا جانور ہے وہی خود چھری پھیرے، تو ایسی صورت میں صرف اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر چھری جانور کے اوپر پھیرے، اور اگر اس نے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا اور بغیر پڑھے جانور کو ذبح کر دیا تو ایسی صورت میں قربانی درست نہیں ہوگی۔ اور جانور کو جب ذبح کر رہا ہو اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے تو ذرا بلند آواز سے پڑھے تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ اس نے اللہ کا نام لیا ہے۔ اور بسا اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ خود مالک جو ہے جانور کا وہ خود ذبح نہیں کرتا کسی بھی وجہ سے، بسا اوقات بعض لوگ جو ہے وہ کیا ہے طبیعت کے نازک ہوتے ہیں،
خون کو دیکھ کے گھبرا جاتے ہیں اور ذبح کرنے کی ہمت نہیں کر پاتے، تو ایسی صورت میں وہ کسی اور کو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی تم ذبح کر لو، بس اوقات قصائی کو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی تم خود ہی ذبح کر لو۔ تو ایسی صورت میں قصائی کے لیے ضروری ہے کہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے۔ البتہ بہتر اور مناسب اور مستحب عمل یہ ہے کہ جانور ذبح کرنے والا اگرچہ وہ خود جانور کا مالک اگرچہ وہ خود وہاں موجود اگرچہ وہ خود ذبح نہیں کر رہا لیکن وہ وہاں موجود رہے۔ اسی طرح اگر مثال کے طور پر قصائی چھری پھیر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ کوئی دوسرا شخص بھی قصائی کے ساتھ چھری پکڑتا ہے، تو ایسی صورت میں جتنے ہاتھ چھری کے اوپر لگ رہے ہیں تو وہ سارے لوگوں کو چاہیے کہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے۔ اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا تو ایسی صورت میں قربانی درست نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح اس بات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ قربانی کرتے وقت جب جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے تو اس کی چاروں رگوں کو کاٹا جائے، کوئی ایک رگ بھی نہ چھوڑی جائے، لیکن اس کے اندر اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ چاروں رگوں کو کاٹنے کے بعد اور اس کے حرام مغز کے اوپر چھری نہ ماری جائے۔ اسی طرح جانور کی بالکل گردن فوراً نہ اڑا دی جائے، یا جانور کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بسا اوقات قصائی جو ہے وہ کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں فوراً، یہ نامناسب سی بات ہے۔ یا جانور کے سینے کو چاک کر کے اس کے دل کو پھاڑ دیتے ہیں، دل کے اوپر چھری مار دیتے ہیں۔ اس طرح کا کوئی اور عمل کرنا، جانور کو جو ہے وہ کیا ہے چھریاں چبونا یا جانور کو اسی طرح کی کوئی اور جانور کے ساتھ معاملہ کرنا، یہ نامناسب سی بات ہے۔ بلکہ جب جانور کی گردن کاٹ دی اور جانور کی رگیں کٹ گئیں تو ایسی صورت میں جانور کو چھوڑ دینا چاہیے تاکہ وہ ٹھنڈا ہو جائے، اور پھر اس کے بعد جانور کا بقیہ جو اعضاء ہیں اس کو کاٹنا چاہیے۔ تو ان ساری باتوں کا اہتمام کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔